بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی مبارک اور عظیم رات کے بارے میں، شب بارات۔ یہ وہ رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور مغفرت کے لیے خاص فرمایا ہے۔ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات جو کہ شب بارات کہلاتی ہے، یہ صرف ایک عام رات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تقدیر کو مقرر فرماتا ہے اگلے سال کے لیے۔ بہت سے لوگ اس رات کو جانتے ہیں، مگر کم ہی لوگ اس رات کی حقیقی عظمت اور اس کی حکمت کو سمجھتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایسے 6 کام بتاؤں گا جو اگر آپ اس مبارک رات میں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی میں پورے سال برکت اور خیرات کا نزول ہوگا۔ یہ وہ کام ہے جو ہماری سلف صالحین کرتے تھے اور جن کی وجہ سے ان کی زندگیاں نور سے بھر جاتی تھی۔ پہلا کام، دل سے سچی توبہ۔ شب بارات کی پہلی اور سب سے اہم ذمہ داری ہے دل سے سچی توبہ کرنا۔ لیکن یہاں توبہ کا مطلب صرف زبانی کلمہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ، مگر ان کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ سچی توبہ وہ ہے جس میں آپ اپنے گناہوں کو یاد کریں، ان کے بوجھ کو محسوس کریں، اللہ کے سامنے گریں اور زری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شب بارات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے تاکہ میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے جو رزق مانگے تاکہ میں اس کو رزق دوں۔ اس وقت اللہ کی رحمت کا دروازہ اتنا کھلا ہوتا ہے کہ اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ ضرور آپ کو معاف فرمائے گا۔ لیکن یہاں ایک گہری بات سمجھیے، توبہ صرف زبان سے معاف کر دیجئے کہنے کا نام نہیں ہے۔ توبہ کے 3 رکن ہیں۔ پہلا، گناہ پر ندامت یعنی کہ شرمندگی اور افسوس کرنا۔ دوسرا، گناہ سے فوری طور پر رک جانا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، یہ پکا ارادہ کرنا کہ اب دوبارہ وہ گناہ نہیں کریں گے۔ اگر ان تینوں چیزوں کے بغیر توبہ کی تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس شب بارات پر ایک خاص کام یہ کرے کہ اپنی پچھلی زندگی کا محاسبہ کرے، اپنا حساب لے، ایک کاغذ اور قلم لے کر بیٹھ جائے اور سوچیں کہ میں نے پچھلے سال کون کون سے گناہ کیے، والدین کے ساتھ کیسے پیش آیا، نماز میں قصور تو نہیں ہوا، کسی کا حق تو نہیں دبایا، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد یہ سب تو نہیں کیے۔ جب آپ اس طرح اپنا جائزہ لیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کتنے گناہ ہیں جن کی معافی مانگنی ہے۔ دوسرا کام، نفل نماز اور قیام اللیل کریں۔ اس رات کی برکت حاصل کرنے کا دوسرا اہم ترین کام ہے نفل نماز ادا کرنا اور رات کا کچھ حصہ اللہ کی عبادت میں گزارنا۔ قیام اللیل یعنی رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ متقین یہ لوگ ہیں جو راتوں کو تھوڑی نیند لیتے ہیں اور صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ شب بارات میں اگر ممکن ہو تو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر اللہ کی عبادت کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ پوری رات جاگنا ہے۔ اگر آپ تھوڑے تھوڑے انٹرول میں اٹھ کر نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں تو یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس رات میں 100 رکعت نفل نماز پڑھنا چاہیے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، تعداد نہیں دیکھتا۔ نفل نماز میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رات کی نماز میں دعا قبول ہوتی ہے، تو اس رات اپنی ہر ضرورت، ہر حاجت، ہر مشکل اللہ کے آگے رکھ دے۔ کوئی بھی دعا چھوٹی نہیں ہوتی، چاہے دنیاوی ہو یا اخروی، سب کچھ اللہ سے مانگے۔ اور اگر نماز میں رات بھر نہ کھڑے رہ سکیں تو کم سے کم تہجد کی نماز ضرور پڑھیں۔ تہجد کا وقت رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، جب آدھے سے زیادہ رات گزر چکی ہو۔ وہ وقت اتنا مبارک ہے کہ اللہ خود آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ سوچئے،
اللہ آپ کو آواز دے رہا ہے اور آپ سو رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ تیسرا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ شب بارات کی تیسری اہم عبادت ہے قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو سوچے اگر آپ ایک پارے بھی پڑھ لیں تو کتنی برکت ہوگی۔ اس رات میں خاص طور پر سورہ یاسین کی تلاوت کی بہت فضیلت ہے۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ جو شخص شب بارات میں 3 بار سورہ یاسین پڑھتا ہے، پہلی بار اپنی زندگی کی درازی کے لیے، دوسری بار اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے، اور تیسری بار اپنے رزق میں برکت کے لیے، تو اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ یہ عمل بہت مقبول ہے اور بہت سے بزرگوں نے اس کو کیا ہے۔ لیکن صرف سورہ یاسین پر اکتفا نہ کریں، جتنا بھی وقت ملے قرآن پڑھیں۔ اگر آپ عربی نہیں جانتے تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ سمجھ بھی سکیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے دل میں سکون آتا ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے اور فرشتے نزول کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ گھر کھانے والوں کے لیے فرخ ہو جاتا ہے، برکت بڑھ جاتی ہے اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو اپنی زندگی کے مسائل کا حل بھی مل سکتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو قرآن کی آیت کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی مشکل میں ہوں اور آپ قرآن کی جو آیت پڑھ رہے ہو وہ آپ کے لیے سیدھی رہنمائی بن جائے۔ چوتھا کام والدین اور مرحومین کے لیے دعا کرنا۔ شب بارات کی چوتھی اور بہت ہی اہمیت والی بات ہے اپنے والدین کے لیے خاص دعا مانگنا، چاہے وہ زندہ ہو یا وفات پا چکے ہوں، اور اپنے تمام مرحومین جیسے دادا دادی، نانا نانی، رشتہ دار، دوست، احباب، سب کے لیے دعا کرنا۔ یہ رات ان مرحومین کی مغفرت کی رات ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ شب بارات صرف قبر کی زیارت کی رات ہے، مگر حقیقت میں یہ رات دعا کی رات ہے۔ اگر آپ قبرستان جا سکیں تو ضرور جائیں اور اپنے مرحومین کی قبروں پر ایصال ثواب کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ لیکن اگر نہ جا سکے تو گھر پر بیٹھ کر بھی ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ کو تو صرف آپ کی نیت چاہیے۔ والدین کا حق سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ صرف میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھیں اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کا ذکر فرمایا، تو اس رات اپنے امی ابو کے لیے بہت زیادہ دعا کریں۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کریں، صحت کے لیے اور عافیت کے لیے دعا کریں، ان کے گناہوں کی معافی مانگے اور ایسے کہو کہ یا اللہ، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، میرے ہر قدم پر ساتھ دیا، مجھے پیار اور محبت دی، تو بھی ان کو دنیا اور آخرت میں حفاظت اور سکون دے۔ اور اگر آپ کے والدین یا کوئی بزرگ وفات پا چکے ہیں تو ان کے لیے خاص طور سے ایصال ثواب کرے، قرآن کی تلاوت کرے اور ثواب ان کی روح کو پہنچائے، صدقہ کرے ان کے نام پر، ان کی مغفرت کی بہت زیادہ دعا کرے، کیونکہ قبر میں انہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے آپ کی دعاؤں کی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سب اعمال بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ ہو، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ آپ وہ نیک اولاد بنیے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہے۔ 5واں کام صدقہ اور خیرات۔ شب بارات کا 5واں اہم ترین کام ہے صدقہ اور خیرات کرنا۔ صدقہ دینے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس مبارک رات میں جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ صدقہ صرف امیر لوگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو کسی غریب کو مدد کریں، کسی بیمار کا علاج کروائیں، کسی یتیم کی پرورش میں ہاتھ بٹائیں۔ اگر کم پیسہ ہے تو بھی کوئی بات نہیں، 1 روپیہ، 10 روپیہ، 100 روپیہ، جو بھی ہو، جتنا بھی ہو سکے وہ ضرور دے۔ نیت صاف ہونی چاہیے کہ یہ صرف اللہ کی خوشی کے لیے ہے، دکھاوے کے لیے نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ اللہ کے عذاب کو بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ صدقہ دینے والے پر اللہ روز اپنا فرشتہ بھیجتا ہے جو کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو تو اور دے۔ دیکھیں یہ اللہ کا وعدہ ہے، جتنا دیں گے اتنا زیادہ ملے گا۔ اس شب بارات پر ایک اور گہری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی سے دشمنی ہے، کسی سے کچھ لینا دینا ہے، کسی کا حق آپ پر ہے تو اس کو ادا کر دیں۔ یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے، انصاف اور حق ادا کرنا۔ اللہ اس شخص کی مغفرت نہیں فرماتا جو دوسروں کا حق دبائے بیٹھے ہو۔ تو اگر کسی سے معافی مانگنی ہے تو مانگ لے، اگر کسی کو واپس کرنا ہے تو کر دے۔ اور یاد رکھیں صدقہ دینے کا مطلب صرف پیسہ دینا نہیں ہے، کسی بیمار کی عیادت بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے، کسی مسافر کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ تو اس رات میں کھل کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، چاہے وہ پیسہ ہو، وقت ہو یا محبت ہو۔ چھٹا کام ہے رشتوں کی اصلاح اور معاف کرنا۔ اس شب برات کا چھٹا اور آخری مگر شاید سب سے مشکل کام ہے اپنے دل سے کسی کے لیے کینہ، بغض، حسد نکال دینا اور سب کو معاف کر دینا۔ یہ اتنا اہم ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ شب برات میں اللہ ہر شخص کو معاف فرماتا ہے سوائے دو قسم کے لوگوں کے، مشرک اور ایسا شخص جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کینہ ہو۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہے، اللہ پوری دنیا کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض ہے تو آپ اس رحمت سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس رات سے پہلے یا اس رات میں آپ اپنے دل کی صفائی کریں۔ جس سے آپ کا کوئی جھگڑا ہے، جو بھی آپ سے ناراض ہے، ان کو معاف کر دیں، اور اگر کسی نے آپ کا برا کیا ہے تو اس کو بھی دل سے معاف کر دے۔ معاف کرنا کہیں سے آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، خاص طور پر جب کسی نے آپ کو سچ میں تکلیف دی ہو، دھوکہ دیا ہو یا آپ کے ساتھ برا کیا ہو۔ لیکن یہاں مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ ایسا کام کرنے والوں کو یعنی کہ نیک کاروں کو پسند فرماتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ کا کیا خوبصورت اصول ہے، جس قدر آپ دوسروں کو معاف کریں گے اللہ بھی آپ کو اتنی جلدی معاف کرے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے آدم کی اولاد تو معاف کر، میں تجھے معاف کروں گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے تو پہلے آپ دوسروں کو معاف کریں۔ اس رات میں خاص طور پر اپنے خاندانی رشتوں کی اصلاح کریں۔ بہت سے لوگوں کے گھر میں بھائی بھائی میں، باپ بیٹے میں، خالہ پھوپھی میں جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور رشتوں کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس مبارک رات میں قسم کھا لیں کہ اب چاہے کچھ بھی ہو میں اپنے رشتوں کو برقرار رکھوں گا۔ اگر کسی سے بات نہیں ہو رہی ہو تو خود پہلے قدم اٹھائیں۔ بے چینی آپ کی ہو یا ان کی، فرق نہیں پڑتا، آپ پہلے ہاتھ بڑھائیں، فون کریں، مل لیں، گلے لگ جائیں، کہیں کہ میں نے جو کچھ بھی کہا یا کیا اگر برا لگا تو معاف کر دو۔ یہ کرنا بہت مشکل لگتا ہے، اہنکار آتا ہے، مگر جب آپ اس کو اللہ کی خوشی کے لیے کریں گے تو اللہ آپ کو اتنی عزت دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، شب برات ایک عظیم موقع ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ اپنی رحمت کی بارشیں برساتا ہے، مغفرت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اپنے بندوں کو تقریب دیتا ہے کہ آؤ میری طرف۔ جو لوگ اس رات کو گمراہ کرتوں میں، بےہودہ باتوں میں یا غفلت میں گزار دیتے ہیں، وہ خود کو بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ 6 کام جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، سچی توبہ، نفل نماز، قرآن کی تلاوت، والدین اور مرحومین کے لیے دعا، صدقہ خیرات اور رشتوں کی اصلاح اور معافی، یہ تمام کام مل کر آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ جب آپ ان چیزوں کو اخلاص اور محبت کے ساتھ کریں گے تو اللہ ضرور آپ کو نواز دے گا۔ آپ کی پوری زندگی میں آنے والے سال میں ہر مشکل میں اللہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ صرف اسی ایک رات کی عبادت کافی نہیں ہے۔ یہ رات تو ایک شروعات ہے،
اس رات کے بعد بھی آپ کو استقامت کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس رات کو جو توبہ کرے اس کو نبھانا ہوگا۔ اس رات جو نیت کرے اس کو پورا کرنا ہوگا، تبھی یہ عبادت اللہ کو قبول ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس مبارک رات کی قدر کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی ہمت دے، ہماری عبادت قبول فرمائے، ہمارے والدین اور تمام مرحومین کو مغفرت عطا فرمائے، ہمارے دل سے کینہ، بغض اور حسد نکال کر محبت اور رافت بھر دے، ہمارے رزق میں برکت دے اور ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور اس مبارک رات کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔